اگر سفر کے آغاز پر ہدف یعنی منزل طے نہیں کی جائے گی تو وہ سفر کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیریئر تو زندگی کے اہم ترین سفروں میں سے ہے۔ جس شخص کا نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا اس کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع اتنے زیادہ ہوں گے۔ کسی مبالغے اور جھوٹ سے بچیے کیونکہ اس سے آپ کی پیشہ ورانہ شہرت کو داغ لگ سکتا ہے۔ پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کتاب انسائکلوپیڈیا کیریئر۔ چند بنیادی اقدامات۔ اسٹیفن کووی نے کہا ہے، میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں، میں اپنے فیصلوں کی پیداوار ہوں۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنی تلاش کر چکے، خود کو سمجھ چکے، جان چکے کہ کن چیزوں میں بہتر ہیں اور کس قسم کی جاب آپ کو پسند آئے گی، اب آپ کو اس شعبے میں تعلیم، تربیت اور کام کے بارے میں جاننا شروع کرنا ہوگا۔ اس کتاب میں ہم نے چند کاموں کے بارے میں بنیادی معلومات تحریر کی ہیں، انہیں پڑھیے۔ یہ معلومات جاب پروفائل کہلاتی ہیں۔ ان پروفائل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پسند کے مطابق کون کون سے کیریئر دنیا میں موجود ہیں۔ یوں آپ کو اپنی موجودہ معلومات کو بہتر کرنے اور اپنے لیے درست کیریئر کا انتخاب کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ چند اہداف طے کیجیے۔ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو کچھ بننا اور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے اپنے سفر اور دیگر اہم معلومات کے لیے کچھ اہداف طے کرتے ہیں، اسی طرح اپنے کیریئر کے اہداف کا تعین بہت ضروری ہے۔ اگر سفر کے آغاز پر ہدف یعنی منزل طے نہیں کی جائے گی تو وہ سفر کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیریئر تو زندگی کے اہم ترین سفروں میں سے ہے، چنانچہ کیریئر میں کامیابی کے لیے بھی واضح اہداف کا تعین ضروری ہے۔ مخلصانہ، ماہرانہ مشورہ لیجیے۔ اپنی دلچسپی والے کیریئر یا انڈسٹری کے بارے میں پڑھیے۔ اپنے سنجیدہ دوستوں، اہل خانہ، اساتذہ یا سب سے بہتر ہے کیریئر کاؤنسلر یا کیریئر کوچ سے رہنمائی لیجیے۔ واضح رہے، یہ مشورہ ہر ایرے گیرے سے کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صرف مخلص اور ماہر لوگوں ہی سے رہنمائی طلب کیجیے۔ تجربہ بڑھائیے۔ اپنی فیلڈ کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسی جگہ کام کیجیے جہاں آپ کو اپنی فیلڈ میں تجربہ بڑھانے کا موقع ملے۔ یوں آپ کو متعلقہ کیریئر کے تجربے کار لوگوں سے ملنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے لیے یہ انتظار نہ کیجیے کہ کوئی آپ کو خود بلائے گا تو آپ جائیں گے یا کتنے وقت کا کتنا معاوضہ ملے گا۔ یہ وقت سرمایہ کاری کا ہے۔ اگر کسی تجارتی یا رفاہی ادارے میں رضاکارانہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے غنیمت سمجھیے اور اس وقت کی سرمایہ کاری اپنے کیریئر کے روشن مستقبل کے لیے کر ڈالیے۔ نیٹ ورکنگ میں اضافہ کیجیے۔ مختلف اوقات میں مختلف کمپنیوں کے مالکان اور ماہرین سے ملنے کے مواقع تلاش کیجیے۔ آج نیٹ ورکنگ کا دور ہے۔ جس شخص کا نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا اس کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع اتنے زیادہ ہوں گے۔ کمپنی مالکان سے ملنا اگر آسان نہیں تو مختلف شعبوں کے ماہرین سے ملنا کہیں آسان ہوتا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے شہروں میں مختلف ادارے ایسے عوامی اجتماعات کرتے رہتے ہیں جہاں ماہرین آتے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھائیے۔ متعلقہ کمپنیوں کے بارے میں معلومات لیجیے۔ اپنے کیریئر کے انتخاب کے بعد تلاش کیجیے کہ آپ کے شہر میں کون کون سی کمپنیاں آپ کے متعلقہ کیریئر والوں کو جاب دیتی ہیں۔ اپنے دوست، احباب، جاننے والوں سے اس بارے میں پوچھیے۔ ہر ہفتے اتوار کا بڑا اخبار جس میں مختلف کمپنیوں کے ضرورت ہے کہ اشتہارات آتے ہوں گے، ضرور پڑھیے۔ آپ کو ان اشتہارات سے مختلف اداروں اور ان میں ملازمین کی ضرورت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ متعلقہ کیریئر کے لیے کم از کم کتنی تعلیمی قابلیت درکار ہے اور آپ اس میں آگے کہاں تک پڑھ سکتے اور کہاں تک جا سکتے ہیں۔ آن لائن برانڈ بنائیے۔
اپنا تعارف کرانا اور دنیا کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بتانا آج کہیں آسان ہو چکا ہے۔ بعض ویب سائٹس مثلاً لنکڈ ان تو اسی مقصد کے لیے ہیں۔ یہاں اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنے بارے میں دنیا کو بتائیے، البتہ کسی مبالغے اور جھوٹ سے بچیے، کیونکہ اس سے آپ کی پیشہ ورانہ شہرت کو داغ لگ سکتا ہے۔